محترم ناظرین، آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی حقیقت کیا ہے۔ رجب میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی مہینے میں واقعہ معراج پیش آیا؟ اگر پیش آیا تو اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ اور معراج اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو کرائی گئی تو یہ جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ ان تمام باتوں کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ جانتے ہیں۔ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ حامدا ومصليا اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھا دیں۔ یقیناً اللہ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، سورت کا آغاز ایک اہم واقعے سے ہوتا ہے جس کو حدیث و سیرت کی کتابوں میں واقعہ اسراء یا واقعہ معراج کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ مکی زندگی میں ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا تھا۔ حضرت ابو طالب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم کی تائید حاصل تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چونکہ مکہ کی ایک مالدار اور معزز خاتون تھی، اس لیے مشرکین مکہ کو بھی اس کا پاس و لحاظ تھا۔ جب حضرت ابو طالب کی اور ان کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تو یہ ظاہری سہارے ٹوٹ گئے۔ اہل مکہ کی روش کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید انہیں ایمان کی توفیق ہو جائے، لیکن وہ اہل مکہ سے بھی زیادہ سخت دل ثابت ہوئے اور آپ کو ایسی تکلیف پہنچائی کہ شاید اس سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف بخشا گیا، کیونکہ انسان جب اپنے محبوب کے لیے چوٹیں سہتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے محبوب و مطلوب کی طرف سے محبت و قربت کا اظہار ہوتا ہے تو سارے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس کے بارے میں مختلف روایتیں۔ 27 رجب کی تاریخ مشہور ہے۔ علامہ ابن قتیبہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ رافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو ترجیح دیا ہے۔ سن کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن عام طور پر 12 نبوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ 2 مرحلوں میں پیش آیا۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک، جس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمان کے سفر کا ہے، جس کو معراج کہتے ہیں۔ اس واقعے کو بکثرت حدیث و سیرت کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ قرطبی میں ہے کہ 20 صحابہ سے یہ واقعہ منقول ہے۔ تفسیر قرطبی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 45 صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ ان میں 7 اکابر صحابہ وہ ہیں جن کی روایتیں بخاری اور مسلم میں ہیں۔ واقعہ کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں یا حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نیند سے بیدار کیا، سینے مبارک کو چاک کیا، آب زمزم سے دھویا اور سونے کا ایک تشت جو ایمان اور حکمت سے بھرپور تھا سینے مبارک میں انڈیل دیا۔ ان کے ساتھ ایک تیز رفتار سواری بھی تھی جس کو براق کا نام دیا گیا ہے۔
یہ گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، سفید رنگ کا لمبا سا جانور تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا۔ یہ ایسی تیز رفتار سواری تھی کہ حد نگاہ پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اس سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی صف بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔ انبیاء کی تشریف آوری کی کیا شکل پیش آئی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یا تو انبیاء جسم سمیت وہاں لائے گئے یا ان کی روحیں لائی گئی۔ یہاں سے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے، جن میں سے ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند کیا۔ اگر شراب کا پیالہ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ فرشتوں نے دریافت کیا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استفسار کیا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ کہا گیا ہاں۔ پھر دروازہ کھلا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ یہی بات ہر آسمان پر پیش آئی۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انسانیت کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پرتپاک طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم فرمایا اور کہا فرزند صالح اور نبی صالح کو خوش آمدید، مرحبا بنبی صالح والابن صالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے دائیں بائیں بہت سے لوگ ہیں۔ جب آپ دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کا سبب دریافت فرمایا تو بتایا گیا کہ دائیں طرف آپ کی جنتی اولاد ہیں اور بائیں طرف دوزخی۔ اسی طرح مختلف آسمانوں سے آپ کا گزر ہوا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جہاں بیت معمور بنا ہوا تھا کہ ہر دن 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور اس مقام تک پہنچے جہاں قلم تقدیر کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا نامی مقام پر پہنچے، جس سے آگے فرشتوں کا بھی گزر نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہیں رک گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بلائے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل ہوئی اور 50 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے حوالہ کیا گیا۔ اس شرف و اعزاز اور تحفہ ربانی کے ساتھ جب واپس ہوئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 50 نمازوں کی فرضیت کا حال معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کی تلخ تجربے کی روشنی میں مشورہ دیا کہ بارگاہ الہی میں تخفیف کی درخواست کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تخفیف اور کمی کی درخواست فرماتے رہے اور نمازیں کم کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئی، لیکن مزدہ رحمت سنایا گیا کہ اجر 50 نمازوں ہی کا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تخفیف کی درخواست کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ خداوندی سمجھ چکے تھے کہ ان 5 نمازوں کی فرضیت کو باقی رکھنا ہی مقصود ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے مزید تخفیف کی درخواست کرنے میں حیا آتی ہے۔ اس طرح 5 نمازوں کی فرضیت باقی رہی۔
اتنا طویل سفر چند لمحوں میں اللہ نے کرایا۔ آسمانوں کی سیر ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت و دوزخ کے مناظر کا مشاہدہ ہوا، پیشگاہ ربانی میں حاضری ہوئی، ہم کلامی سے مشرف ہوئے اور تحفہ نماز لے کر واپس آئے۔ یہ سب کچھ ہوا صرف چند ساعتوں میں۔ جو لوگ غیبی نظام پر یقین نہیں رکھتے تھے اور خدا کی قدرت کو اپنی قدرت کی ترازو میں تولتے تھے، انہیں ان باتوں پر یقین ہی نہ آتا تھا۔ وہ استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے، جھٹلاتے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہی موقع ہے کہ رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید سے منحرف کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس بلکہ آسمان سے ہو کر آیا ہے تو یہ بھی کوئی قابل یقین بات ہوگی؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ کہنے والوں نے کہا محمد آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں۔ میں نے کبھی فرشتے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی تصدیق کرتا ہوں، تو آخر اس بات کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ یہی شان تصدیق ہے جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق بنایا۔ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط اور سمندر سے بھی زیادہ اتھا وہ ایمان، وہ یقین والی ہستی۔ سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے، خاص کر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حصے میں واقعے کی تفصیل ذکر کی ہے اور معتبر و غیر معتبر روایات پر بھی وضاحت سے روشنی ڈالی ہے۔ معراج کے بارے میں ایک قدیم اختلاف یہ ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے یا بیداری کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج حاصل ہوئی تھی یا جسمانی۔ اکثر صحابہ، سلف صالحین، محدثین اور سیرت نگاروں کی رائے ہے کہ معراج کا یہ واقعہ بیداری میں پیش آیا اور جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا۔ کئی وجوہ سے یہی رائے قوی اور درست معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس مضمون کی ابتدا سبحان کے لفظ سے ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے، وہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے کہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر نہ کرا سکے۔ اگر یہ محض خواب کا واقعہ ہوتا تو اتنے اہتمام کے ساتھ اس اہم اور بامعنی لفظ آیت کا آغاز نہ ہوتا۔ دوسرے فرمایا گیا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اس طرح کی تعبیر جسمانی طور پر لے جانے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ اگر معراج روحانی ہوتی تو کہا جاتا اسرا بروح عبدہ۔ تیسرے، اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس کو اس قدر اہتمام سے ذکر نہ کیا گیا ہوتا۔ چوتھے، احادیث میں واقع معراج کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جن میں کئی روایتیں بخاری و مسلم کی ہیں۔ ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پانچویں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے کیا۔ انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس کا تذکرہ نہ کریں ورنہ لوگ جھٹلائیں گے اور اس بات کا مذاق اڑائیں گے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ خواب میں تو کوئی بھی چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ چھٹے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس واقعے کی تصدیق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اسی وجہ سے آپ صدیق کہلائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض خواب دیکھا ہوتا تو اس کی تصدیق کرنا کوئی اہم بات نہیں تھی، کیونکہ خواب تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ ساتویں، اسی سورت کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ ہم نے اس واقعے کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اس میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور ان کے مذاق اڑانے کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو نہ کفار و مشرکین کو اس واقعے پر حیرت ہوتی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کرتے، اور نہ یہ واقعہ لوگوں کے ایمان کے لیے آزمائش کا سبب ہوتا۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ واقعہ معراج مختلف علاقوں کے صحابہ سے منقول ہے اور تواتر کے درجے میں ہے، یعنی اتنے لوگ اس واقعے کے ناقل ہیں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہیں۔ صحابہ میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا رجحان معراج کے روحانی ہونے کی طرف ہے، لیکن اہل علم نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ اس واقعے کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی تھی اور ان کی عمر بھی بہت کم تھی۔ نیز انہوں نے اس سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین تو اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ نیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے، اس لیے یہ ان صحابہ کا اجتہاد ہے اور ایسے امور میں صحابہ کا اجتہاد حجت نہیں ہے۔ اس آیت میں مسجد حرام سے ظاہر ہے کہ وہ مسجد مراد ہے جو کعبۃ اللہ کے چاروں طرف ہے، یا پورا حرم شریف مراد ہے، کیونکہ یہ پوری جگہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اور مسجد اقصی سے بیت المقدس میں بنی ہوئی وہ مسجد مراد ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ اقصی کے معنی دور کے ہیں، چونکہ مسجد اقصی مکہ مکرمہ سے کافی دوری پر واقع ہے، اور اس وقت اس مسجد کے علاوہ یہی ایک مسجد تھی، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا گیا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد یعنی بندے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس غیر معمولی سفر کی سعادت بخشی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور عرش باری کے قریب پہنچائے گئے، لیکن اللہ کی طرف سے اس عزت و دلداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے و مقام کی بلندی کی وجہ سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد سے معبود بن گئے ہیں، اور بندگی کی سرحد سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی کا منصب عطا کر دیا گیا ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا۔ یعنی مسجد اقصی بیت المقدس کے گرد و پیش ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی کے گرد و پیش میں مصر، شام، فلسطین اور موجودہ اردن کا علاقہ شامل ہے۔ یہاں ایک تو مادی و ظاہری برکتیں ہیں کہ یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، چشموں اور نہروں پر مشتمل ہے۔ دوسرے روحانی برکتیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اکثر پیغمبروں کی سکونت اسی علاقے میں رہی ہے، اور وفات کے بعد بھی زیادہ تر انبیاء اسی خطے میں مدفون ہیں۔ انبیاء اس دنیا میں عالم بالا کے سفیر ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کو کچھ ایسی غیبی حقیقتیں دکھائی جاتی تھی جو عام لوگوں کو نہیں دکھائی جاتی تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا منظر دکھایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا اور ان کے سامنے کوہ طور پر اپنی تجلیات ظاہر فرمائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا کے نظام کی ایک جھلک دیکھی۔ غالباً یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل صالح عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔